عرفان آپ ادھر آ گئے. امیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں جناب ایس ایم منیر صاحب مرحوم کی وفات پر تعزیت کے لیے، ان کے خاندان سے تعزیت کرنا، ان کے صاحبزادگان سے تعزیت کرنے کے لیے یہاں ہماری حاضری ہوئی تھی. ایس ایم منیر صاحب ہماری بزنس کمیونٹی کا ایک بڑا نام ہے اور ملک کی معیشت کو بہتر بنانے میں ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے. ایک بے انصار شخصیت تھے وہ. آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، تو چونکہ ہمارے ساتھ ان کا بڑا ایک احترام کا تعلق تھا اور جب بھی ملے، جس فنکشن میں بھی ملے، بہت ہی عزت دی انہوں نے ہمیں. آج وہ ہم میں نہیں ہے، تو اس مقصد کے لیے میں حاضر ہوا تھا. اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کے تمام پسماندگان کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے اور پورے خاندان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. بہت شکریہ جی. جی سوال کی اجازت ہے؟ جی فرمائیں. مولانا بتائیے گا، یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، کل یہ بولا گیا مونس الہی کی جانب سے کہ ہمیں باجوہ نے کہا کہ عمران کا ساتھ دو. کس سچویشن پہ جا رہی ہے سچویشن؟ اب جو صورتحال ہے، موجودہ قیادت آ گئی ہے، سمجھتے ہیں کہ جو باجوہ صاحب کی طرف سے پیغام دیا گیا وہ نیچے تک ڈائیورٹ ہو چکا ہے؟ دیکھیے، ان چیزوں کا تعلق انہی کے ساتھ ہے. اس سوال کا ہمارے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں بنتا اور یہ انہی کی پولیٹکس ہے جو بجائے اس کی کہ خود فیصلے کرے کن کے حکم پر، کن کے اشاروں پر ان کے فیصلے بدلتے ہیں، ان کی سیاست بدلتی ہے. تو یہ کمزوریاں ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اس صف میں. لیکن بہرحال ان کے جو بڑے ہیں وہ چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں. انہوں نے ان حالات میں بالکل اپنے ضمیر کے مطابق جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پورے خاندان کو ان کی تقلید کرنی چاہیے. سر جیسے ابھی ملک کی صورتحال بدلتی جا رہی ہے، ایک طرف سے آوازیں آتی ہیں کہ قرضہ لے کے ملک کو خسارے میں ڈال دیا ہے، آگے اب مزید اپنا ڈیفالٹر نہ بن جائے. سمجھتے ہیں کہ کوئی آگے چل کے بہتری آئی میں اب انڈیا میں سربراہ ہیں اوور آل؟ جی دیکھیے، اب اتنا تو ہو گیا ہے کہ جب ہم بالکل دیوالیہ پن کے بالکل کنارے کھڑے تھے اور بلیک لسٹ ہونے کے بالکل قریب تھے، تو گرے لسٹ سے واپس لا کر وائٹ لسٹ میں بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے پاکستان کو دوبارہ تسلیم کر لیا ہے. اور مشکل یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب 2030 تک پاکستان کو T20 میں شامل ہونے کی باتیں کی جا رہی تھیں. آج ہم خدا جانے کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں. کوئی ہمیں شمار کرنے کو تیار نہیں ہے، بلیک لسٹ کرنے کو لوگ تیار ہو گئے ہیں. تو ابتدائی اشارات تو یہی ہے کہ اگر دنیا کی مالیاتی اداروں نے پاکستان کو اب وائٹ لسٹ میں ڈال دیا اور تو اب مزید بہتری کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا بھرپور تعاون حاصل رہے اس حوالے سے، اور پاکستان کو اقتصادی لحاظ سے مضبوط کرنا یہ صرف سیاستدان کا فریضہ نہیں، حکمران کا فریضہ نہیں، بلکہ پاکستان کے ہر شہری کو اس میں شیئر کرنا چاہیے اور خاص طور پر بزنس کمیونٹی کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہو اور پاکستان کے ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہو اور اس طریقے سے ڈالر کے مقابلے میں روپے جو ہے وہ مستحکم ہوتا نظر آئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو فوری طور پر ہمیں اس حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم جلد از جلد عام آدمی کو ریلیف مہیا کرنے میں کامیاب ہو سکیں اور ریاست کو ذرا معاشی لحاظ سے اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکیں. اچھا مولانا صاحب، کل احسن اقبال صاحب بھی تھے ایک تقریب کے اندر، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ انتخابات اگلے سال اکتوبر تک جو ہے وہ کیے جائیں گے، جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سال بھی ایکسٹینڈ ہو جائیں. عمران خان صاحب اگر کے پی کے اور پنجاب اسمبلی اپنا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، اگر یہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں اگلے ایک ہفتے کے دوران، تو پھر کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ آپ نے مونس الہی کی بات خود ہی کر دی ہے، توڑنے والی بات کا تو پتہ چل گیا. اچھی بات ہے، بہت شکریہ جی.